اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 89، صحیح بخاری۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہیں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 90 میں ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرأت سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو، سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 91 میں ایک شخص امیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی بندھن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہے، وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چڑھے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔